پاکستان کا سب سے بڑا شہر صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی، اس میں دو ہی جامعات پبلک سیکٹر جامعات ہیں جو کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب اور محنت کش طبقے کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، مگر افسوس کہ دونوں جامعات اس وقت تعلیمی بحران کا شکار ہیں۔ ان دونوں جامعات میں اس وقت تدریسی عمل رکا ہوا ہے اور اساتذہ اس وقت سراپائے احتجاج ہیں۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جامعہ کراچی کے جو کراچی کی نہیں پاکستان کی سب سے بڑی یا بڑی جامعات میں سے ایک جامعہ ہے، اس کے مالی انضامات انتہائی بدحالی کا شکار ہیں۔ اس وقت تقریباً کوئی 8 سالوں سے مختلف ایشوز ہیں کہ جو ابھی تک پینڈنگ کا شکار ہیں، جن میں بنیادی ایشو ہماری ایگزامینیشن فیس کا ہے، بنیادی ایشو ہمارا ہاؤس سیلنگ کا ہے، بنیادی ایشو ہمارا ایوننگ کی ریمونیشن کا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے متعدد مطالبات کیے، مظاہرے کیے، مختلف فورمز میں ہم نے شرکت کی ہے، لیکن ابھی تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پیش نہیں ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ بات ثابت ہو سکے کہ وہ اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ ہیں۔ اردو زبان پہ بلنے والی یونیورسٹی کے وہ پرو چانسلر ہیں باقاعدہ قانون کے تحت، لیکن اس کے باوجود ان کی یونیورسٹی میں 2 ماہ سے زیادہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، 26 ماہ کی ہاؤس سیلنگ رکی ہوئی ہے، میڈیکل روک کر کرشی انڈسٹریز کا وہ یونانی دواخانہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں لوگوں کو چیک کرنے کے لیے اور ڈائگنوسٹک کے لیے ایک بنیادی ضرورت ایکس رے جیسی وہ بھی وہاں نہیں ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ میٹھے شربت پی کے جو ہے وہ اپنا علاج کریں۔ تو ایسے میں وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو براہ راست نوٹس لینا چاہیے۔ حقائق ان کو معلوم ہیں، اساتذہ سے وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے شاید، یا انہیں کسی طرح کے جبر کا سامنا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اہم قانون سازی ہوتی ہے تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہماری متحدہ جو ہے اس کا ایک ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے، وہ ہر اہم ووٹنگ کرتے وقت کہیں نہ کہیں حکومت کی ضرورت ہوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کی اپنے ہی مادری زبان پہ بننے والی یونیورسٹی کو صحیح نہیں کر پا رہے اور اس کے معاملات کا نوٹس نہیں لے رہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی اونرشپ نہیں ہے اور ان کو شاید شدید قسم کے دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام بھی نہیں کر پاتے۔ اس یونیورسٹی کے تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری، پرو چانسلر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری، کیونکہ چانسلر صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب ہیں، پرو چانسلر جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، اور چانسلر صاحب جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری ہیں۔ یہ 3 لوگ نااہل ہیں اور یہ تینوں لوگ جو ہیں یونیورسٹی کی بربادی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ یہ مسئلہ شروع ہوا ہے واجبات کی اتنی دیر سے ادائیگی کہ لوگ 8 سال سے ہم بھول چکے ہیں کہ وہ واجبات ہمیں ملنے بھی تھے، مطلب اس حال تک پہنچا دیا گیا ہے۔ معاشی استحصال آپ خود جانتی ہیں، ایسے الاؤنسز جو گورنمنٹ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے بڑھاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ انتظامی بحران، مالی بحران یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، یہ ناقص پالیسیوں کے تسلسل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جامعہ کراچی میں یا اس حال تک جامعہ کراچی آخر کیسے پہنچی کہ 2 سال پہلے جو بجٹ سرپلس میں ہوا کرتا تھا آج اچانک وہ 1.6 بلین خسارے پہ پہنچ گیا ہے۔ اس جامعہ کراچی کی حیثیت یہ ہے کہ اس دروازے سے جو نوجوانی میں داخل ہوئے تھے اور جب اس جامعہ کراچی نے ان کو یہاں سے باہر نکالا یا وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر رخصت ہوئے تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی حیثیت میں رخصت ہوئے، وہ ڈاکٹر عاصم حسین کی حیثیت میں رخصت ہوئے، وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی حیثیت سے یہاں سے رخصت ہوئے۔ جب جامعہ کراچی نے ایک نوجوان طالب علم کو اپنی گود میں لیا تو اس سے ایک قداور شخصیت بنا کر جب نکالا تو امجد اسلام امجد بنا کر نکالا ہے، مشتاق احمد یوسفی بنا کے نکالا ہے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو پروسیس جو کہ ایک نوجوان یہاں داخل ہوا کرتا تھا اور ایک عظیم الشان اپنا ولولہ انگیز چیزوں کو لے کر نکلا کرتا تھا، اپنی تحقیق کے
اعتبار سے وہ سلسلہ پچھلے 7-8 سالوں میں ایک ناقص پالیسی کی وجہ سے رک سا گیا ہے. ہمارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاؤس سیلنگ ہمارا جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے پہلے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا. وہ ہمارے سب سے پہلے اس کی تو ضرورت ہے کہ ہماری وہ سیلری میں انکلوڈ ہو جائے. دوسرا یہ کہ ہمارے ایوننگ کے بلز موجود ہیں 2 سال سے اوپر کے ہیں, 2.5 سال سے. ہماری کاپی چیکنگ کے بلز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مختلف ہم ایگزامینیشن ڈیوٹیز کرتے ہیں اس کے بلز ہیں. لیکن ابھی اس وقت دیکھا جائے تو ہمیں صرف سیلری مل رہی ہے اور وہ سیلری بھی پوری نہیں مل رہی ہے. تو دیکھا, اور اس کا جو آپ ذمہ دار کہہ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمارے جو جامعہ کے افسران ہیں, جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں, وہی اس کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ انہی کا ہی کام تھا کہ اس الاؤنس کو ہماری سیلری میں شامل کریں. انجمن اساتذہ نے بائیکاٹ کی جو کال دی ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کو پچھلے 2 ماہ سے سیلری نہیں ملی ہے اور پچھلے 25 ماہ سے ہاؤس سیلنگ جو کہ سیلری کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے وائس چانسلر صاحب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر جب ان مسائل پر کوئی گفتگو کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی ای میل کرتا ہے تو وائس چانسلر صاحب اس کو شوکوز نوٹس دیتے ہیں, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. اور اب تو مسائل اس نہج تک آ چکے ہیں کہ ادارہ چل نہیں پا رہا. تو اس لیے اپنے ان ایشوز کو منظر عام پر لانے کے لیے, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان ایشوز کو ویزیبل بنانے کے لیے ہم نے ایگزامز کے بائیکاٹ کی کال دی ہے تاکہ حکومت وقت, وفاقی وزارت تعلیم, چانسلر یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب اور یہ گورنمنٹ ان مسائل کا نوٹس لے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں. آپ کے یہ مسائل ایکچوئل شروع کب ہوئے, کون ہے اس کا ذمہ دار, کس کو ٹھہراتے؟ دیکھیں, یہ مسائل ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. پورے پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ کو کم و بیش اسی طرح کے ہی مسائل نظر آئیں گے. اصل مسئلہ ہے ریاستی ترجیحات کا, حکومتی پالیسیز کا. جب آپ اعلیٰ تعلیم پر بجٹ نہیں بڑھائیں گے, آئے دن آپ بجٹ میں کٹوتی کریں گے, آپ فنڈنگ کم کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ نااہل وائس چانسلرز کو اداروں میں تعینات کریں گے تو یہ مسائل آگے مزید ان کا اس بحران میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. یونیورسٹی کو ان کی ضرورت کے مطابق بجٹ دیا جائے اور پھر یونیورسٹی کے اندر جو اوور سینٹرلائزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. اوور سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی کے پیسے پر, یونیورسٹی کے اختیارات پر, یونیورسٹی میں فیصلہ سازی پر بہت سارے بیوروکریٹک لیول بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے جو فیصلے ہیں وہ تعلیمی نوعیت کے اور تحقیقی نوعیت کے ہونے کے بجائے بیوروکریٹک ہو جاتے ہیں. تو یونیورسٹیوں کو زیادہ سے زیادہ اٹانومی ملنی چاہیے, یونیورسٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملنے چاہیے اور ان پیسوں کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ یہ تعلیم اور ریسرچ پر زیادہ سے زیادہ خرچ ہوں. اسی سے ہم جو ہے نوجوانوں کو, آنے والے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں. ہم ذمہ داری پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کون اکاؤنٹیبل ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے اگر سیلریز نہیں مل رہی, اگر آج پیپر سے بائیکاٹ ہوا ہے, اگر آج یہاں ہاؤس سیلنگ نہیں ہے, آپ نے میڈیکلز جو ہے نا بند کر دی ہیں. گلشن کیمپس میں لیبز میں کیمیکلز نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس کو کیمیکلز خریدنا پڑتا ہے یا ٹیچرز کو کیمیکلز اپنی جیب سے خریدنا پڑتا ہے. وہاں جب آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو چینی ہے, شوگر, وہ یا تو ٹیچرز خود لائے یا اسٹوڈنٹس لائیں. کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں پر پرانے زمانے کے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں. آپ کس طرح سے ڈیجیٹل لٹریسی کروا سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل طلبہ کا نقصان کہ ان کو وہ معیاری تعلیم نہیں دی جا رہی جو کہ ان کا حق ہے. دیکھیں, یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, یہ غریب طالب علموں کی یونیورسٹی ہے. اگر یہاں معیاری تعلیم نہیں ہوگی, آپ یہاں مسائل حل نہیں کریں گے تو دن بدن یہاں کا انرولمنٹ سائز کم ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ریمینریشن ٹیچرز کو پچھلے 3 سال سے ایوننگ کا نہیں ملا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اور ڈیمانڈس بھی ہیں, جیسے کہ آپ کا لیو انکیشمنٹ ہے, ہاؤس سیلنگ ہے. یہ ہمیں پچھلے 6 مہینے سے نہیں ملی جو حکومت نے بڑھائی تھی. اور ہماری نیبر کی یونیورسٹی ہے, NED یونیورسٹی ہے, داؤن انجینئرنگ, وہاں پر لگ چکی ہے لیکن ہمیں نہیں ملی ہے. 7 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے, اب 8واں سال شروع ہو چکا ہے کہ کسی طرح جو ہے جو ہمارے مسائل ہیں, جو موجودہ انتظامیہ ہیں, ان کو بابر کروائے جائیں. اور ان سے ہماری متعدد میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی لیکن ان کے سر پہ جون تک نہیں رینگتی تھی. تو مختصراً یہ کہ ہم لوگ مجبور ہو کر جو ہے فی الحال ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا, کیونکہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کا لاس ہو اور دیگر لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں. مڈل کلاس سے جو ہے وہ تعلیم کو بالکل ختم کر دیا جائے. اگر کچھ ہے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, یعنی اپر کلاس والے بچوں کے لیے تعلیم کا معیار کو بلند کر دیا گیا ہے. ابھی بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک پوری رپورٹ پیش کی گئی ہے, اس میں 7 جامعات کے نام لیے گئے جو ٹاپ میں جو رینکنگ وائز ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا
کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ پیسہ ہے تو پرائیویٹ کی طرف جائیں اور پرائیویٹ کو دیں. یہ جامعہ کراچی اس پورے ملک کو, اس پوری دنیا کو کم و بیش 20 سے 22 ہزار طلبہ و طالبات کا ایک ذخیرہ دیتی ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انتظامیہ کی یا آپ جو اس سے اوپر کی ہیرارکی ہے جسے آپ HEC کہتے ہیں, جس کے ڈومین میں ہم آتے ہیں, یہ سرکاری واحد 2 جامعات ہیں جو کہ ہمیں اس پورے ملک میں یہ کہیں یا جو اس شہر میں کہیں, یہ ہمارے پاس 2 جامعات ہیں, ایک جامعہ کراچی ہے. تو اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کون پوچھے گا اس کو؟ غریب کا بچہ کہاں جا کر پڑھے؟ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام پڑھانا ہے, ریسرچ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو اس قابل بنانا ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلیں تو ان کو بہت اچھی جابس اور بہت اچھی اپرچونیٹیز ملیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس جامعے کو جو ایک زمانے میں کسی کے لیے باعث افتخار ہوتا تھا یا ایڈمیشن لینا, اب متوسط طبقے بھی اپنا پیٹ کاٹ کے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بچوں کو ڈال رہے ہیں کیونکہ یہاں کی فیسیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے, اچھی ٹیچرز کو بہت ایک منظم طریقے سے جو پیچھے کیا گیا ہے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے لایا گیا ہے, جس کی وجہ سے جامعہ کا معیار بھی خاصا گرا ہے. وہ آپ کو انٹرنیشنل جو ہے اسے پتہ چل جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی, جو کہا جا رہا ہے کہ 3 سال سے ایوننگ کے بلز نہیں جمع ہوئے, وہ جامعہ نے ہمارے 12 احتجاج اور کورس کے 12 کہنے پہ ابھی اتنے مشکلوں سے وہ کیے. یہ نہیں ہے کہ یہ 3 سال سے ادائیگی رکی ہے, یہ 7 سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ کئی سالوں کے جو ہے وہ بل رکتے ہیں, اس کے بعد ادا ہوتے ہیں. بہت احتجاج کے بعد ابھی بھی 3 سال کے بچے ہوئے ہیں. ہمارے 8 سال سے ایگزامینیشن کے پیسے نہیں دیے جاتے, نہ انویجلیشن کے, نہ پیپر چیکنگ کے, نہ سیٹنگ کے, لیکن ہم اس کے باوجود اپنا کام کرتے رہے ہیں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کی خاطر. ہم اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, یہ ہم اس یونیورسٹی کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں. جامعات کے بحران میں اس وقت سب سے زیادہ شدید متاثر جو فریق ہے وہ طالب علم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طالب علم جن کی آواز بہت کم سنی جا رہی ہے. 41 دن سے تدریسی عمل رکا ہوا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے. طالب علموں نے جو ابھی پیپرز ہوئے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے دیے ہیں. اگر بحیثیت ممبر آف اسٹوڈنٹ کونسل اگر میں یہ بات کہوں کہ طلباء کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, چاہے وہ ذہنی اذیت کو دیکھا جائے, چاہے ان کی تعلیم کو دیکھا جائے, اور ساتھ میں اساتذہ کے احتسال کو دیکھا جائے. آج کل اگر آپ فیسوں کے اس کو دیکھیں, فیسوں کو دیکھیں تو وہ غریب کے لیے تعلیم مشکل بنا دی گئی ہے. ہم سے تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے, ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور ہم اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جامعہ کراچی میں بڑی سسٹمیٹکلی طریقے سے اس جامعہ کو جو ہے وہ غربا, جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں, جو مڈل کلاس فیملیز سے آتے ہیں, کہ جو زیادہ مہنگی پرائیویٹ ایجوکیشن کو وہ نہیں بیئر کر سکتے, جامعہ کراچی میں ان طالب علموں کی اس ایجوکیشن کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ادارے کی نظام کو بہت زیادہ خراب کیا جا رہا ہے. بلڈنگ کے نظام کو فیسز بڑھائی جا رہی ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ورکنگ کچھ بھی نہیں ہے. اساتذہ کا یہ حال ہے کہ اساتذہ کو پچھلے 4-4, 5-5 سال کے گرانٹس نہیں دیے ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں دی ہیں. اب اگر اساتذہ ہی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ادارے کے تو اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس بھی کہیں نہیں سنی جا رہی, اساتذہ کی بھی نہیں سنی جا رہی. ادارے کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے بدماش بنے ہوئے ہیں. کچھ بچوں کے پیپرس ہو رہے ہیں, کچھ کے نہیں ہو رہے ہیں. اب ٹیچرس آدھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات ہیں, تو پھر باقیوں کو بھی چاہیے کہ بائیکاٹ کریں یا پیپر سارے مل کے لیں, کچھ ایک چیز فیصلہ کریں. سارے ٹیچرس مل کے, یہاں آدھے پیپرس لے رہے ہیں آدھے نہیں لے رہے ہیں, تو اس میں بچے خوار ہو رہے ہیں. جو آ رہے ہیں پھر پیپر نہیں ہو رہا, واپس گھر جا رہے ہیں. ایڈمٹ کارڈ کیونکہ ابھی ہمارا سرور ڈاؤن ہوا ہے تو ہم اپنا ایڈمٹ کارڈ نہیں نکال پا رہے, سو ہم فی واؤچر کے تھرو پیپرز دے رہے ہیں. ٹیچرز اچھے ہیں ہمارے, پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. لائک پراپر پانی نہیں ہو تو واٹر کولرز نہیں ہیں, ڈیسک وغیرہ جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی, سم ٹائمز واش روم کافی گندے ہوتے ہیں, تو یہ والی پرابلمز ہیں. لیکن ٹیچرز ہمارے کوآپریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, بٹ جو چیزیں یہاں کے اسٹاف اور لوگوں کو دیکھنی چاہیے ان میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے امپروومنٹ کی. جہاں تک یہ پیپرز کی بات کی جائے تو ابھی جیسے یہ ٹیچرز نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو اس میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بچہ جو روز صبح اپنے گھر سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ جب وہ یہاں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کا پیپر ہی نہیں ہو رہا, اور وہ مطلب ایک خوار ہو رہا ہے. اور
اب اسے یہ کہتے ہیں کہ ایک نیو ڈیٹ آئے گی یہ وہ، پھر وہ جب اس نیو ڈیٹ کو آئے تو اس ڈیٹ پر بھی پیپر نہ ہو. بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام سے موسوم یہ جامعہ، اس کے تقریباً 15,000 طلبہ اور جامعہ کراچی کے تقریباً 24,000 طلبہ کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے حقوق اور واجبات اور تعلیمی معیار کو بھی سنگین خطرات لاحق ہیں. صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ متعلقہ حکام فی الفور نوٹس لیں اور یہ مسائل حل کریں اس سے پہلے کہ یہ تعلیمی بحران مزید گہرا ہو جائے. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ مجھے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.